بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بچے نے حضرت یوسف کو زلیخا کے الزام سے بچایا تھا، تو جب وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی پاکیزہ انسان کی گواہی دی، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک معجزہ تھا کہ جس کے ذریعے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ان 4 لوگوں میں سے سب سے پہلا حضرت زریز کا آتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک نیک آدمی کا ہے کہ جن کا نام حضرت زریز تھا۔ وہ اتنے زیادہ نیک انسان تھے کہ ہر وقت اپنے چھوٹے سے گھر میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کبھی کسی سے بات نہ کرتے، بس نماز و ذکر میں ہی مشغول رہتے۔ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ تبھی ان کی امی ان سے ملنے آ گئی۔ اب کیونکہ وہ نماز میں تھے اس لیے سلام پھیرنے میں دیر لگ گئی۔ جب انہیں سلام پھیرا تو ان کی امی غصہ ہو کر واپس جا چکی تھی۔ جاتے جاتے ان کی امی نے اپنے بیٹے حضرت زریز کو بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے زریز، اللہ تیرا کسی بدکار عورت سے سامنا کرا دے۔ ماں کی بد دعا ایسی لگی کہ کچھ ہی دنوں میں حضرت زریز کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ حضرت زریز کا ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر ایک پہاڑ پر بنا ہوا تھا۔ اسی میں وہ دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس گھر کے آس پاس لوگ اپنی بکریاں چڑھانے آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک بدکار عورت اپنے مالک کی بکریاں لے کر آئی، اس علاقے میں چڑھانے آئی۔ اس عورت کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو شکل و صورت سے بہت اچھا تھا، تو اس عورت کو شیطان نے گناہ میں مبتلا ہونے کی دعوت دی۔ تو اس عورت نے چرواہے کو پاس بلا کر اس کے ساتھ زنا کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا۔ وقت گزرتا گیا، آخر جس دن اس عورت نے اپنے اس بچے کو زنا تو سارے محلے والے جمع ہو کر کہنے لگے کہ اے بدکار عورت، تو نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تیرے تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور تو نے زنا کر کے ایک بچہ کو جنم دیا، اس لیے اب ہم تجھے پتھروں سے مار کر رجم کریں گے۔ جب لوگوں نے اس عورت پر بہت زیادہ سختی کی تو اس نے سارا الزام حضرت زریز پر ڈالتے ہوئے کہا کہ میرے اس بچے کا باپ زریز ہے کہ جو ہر وقت اس پہاڑ پر بیٹھے عبادت کیا کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے حضرت زریز کا نام سنا تو سبھی کے ہوش اڑ گئے اور جلدی سے سبھی حضرت زریز کے پاس پہنچے اور غصے میں کہنے لگے کہ اے زریز، ہم تو تمہیں بہت نیک انسان سمجھتے تھے اور تم سے اپنے لیے دعا کرایا کرتے تھے، لیکن تم تو بہت برے انسان نکلے۔ پہلے تو حضرت زریز کچھ سمجھ نہ پائے، لیکن تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک عورت نے ان پر زنا کا الزام لگایا اور آج اس عورت کو ایک بچہ کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت زریز نے اس عورت کو پاس بلا کر کہا کہ اے عورت، اپنے بچے کو میری گود میں دو۔ وہ بچہ حضرت زریز کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت زریز نے اس بچے کو گود میں لے کر پوچھا کہ اے بچے، تو ہی بتا کہ آخر تیرا باپ کون ہے؟ تو یہ سنتے ہی وہ پیدا ہوا بچہ بولنے لگا کہ اے نیک انسان زریز، میرا باپ ایک چرواہا ہے کہ جس کا نام فلاں ہے اور اسی نے میری امی کے ساتھ زنا کر کے مجھے پیدا کیا ہے۔ ایک پیدا ہوتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی حیران رہ گئے اور پھر سارے محلے والے نے اس بدکار عورت کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا۔ دوستو، یہ پہلی گواہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک بندے کو بچانے کے لیے ایک پیدا ہوتے بچے سے دلوائی تھی۔ دوسرا واقعہ فرعون کی ایک نوکرانی کا ہے جن کا نام حضرت مشاطہ تھا۔ حضرت مشاطہ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور اللہ کو اپنا اصلی محبوب مانتی تھی، جبکہ فرعون لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ سارے مصر والے فرعون کو اپنا خدا مانیں، اور جو بھی اللہ کو اپنا خدا مانتے تو فرعون اسے بہت سخت سزا دیتا تھا۔ اس لیے جب فرعون کے محل کی نوکرانی حضرت مشاطہ ایمان لے آئی تو فرعون نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر بہت مجبور کیا کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائے، لیکن حضرت مشاطہ نے صاف انکار کر دیا۔ تو فرعون نے ایک بڑی کڑھائی میں تیل کھولا کر اس میں حضرت مشاطہ کے 3 لڑکوں کو ڈال دیا۔
आंखों के सामने अपने बच्चों को तेल में खोलता देख हज़रत मशाता का दिल कांप गया और करीब था कि वो फ़िरौन की बात मान जाती, लेकिन उसी वक्त कढ़ाई के अंदर खोलते हज़रत मशाता के सबसे छोटे बच्चे ने अपनी अम्मी को पुकार कर कहा कि ए मेरी अम्मी, परेशान ना हो, बल्कि आप भी इस खोलते तेल में आ जाओ, यहाँ बहुत ज़्यादा खुशहाली है। दोस्तों, हज़रत मशाता का ये बच्चा सिर्फ 3 महीने का था और अल्लाह ने इस बच्चे को बोलने की ऐसी ताकत अता फरमाई कि उसने अपनी अम्मी हज़रत मशाता का दिल मजबूत करते हुए कहा कि आप परेशान ना हो और फ़िरौन की बात मत मानो और हम लोगों के पास इसी खोलते तेल में आ जाओ। तीसरा वाक़या जो बयान किया जाता है, जिसमें एक छोटे बच्चे ने एक नेक औरत की पाकीज़गी की गवाही दी थी, तो वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। वो वाक़या कुछ इस तरह की, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ज़माने की उम्र को पहुँची तो एक रोज़ वो अपनी खाला के घर नहाने गई। तभी अचानक उनके सामने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ए मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें एक बच्चा देना चाहता है। तो ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरानी से कहने लगे कि मेरे पेट में बच्चा कैसे आएगा, क्योंकि आज तक ना तो किसी मर्द ने मुझे छुआ है और ना ही मैं कोई बर्दगार औरत हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मरियम, तुम्हें ये काम मुश्किल नज़र आता है, लेकिन तुम्हारे अल्लाह के लिए ये काम बिल्कुल आसान है। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बीवी मरियम की आस्तीन में एक फूंक मारी कि जिसकी वजह से उनके पेट में बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। 9 महीने के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बीवी मरियम को लेकर एक वीरान जगह पर पहुँचे कि जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। बग़ैर बाप का बच्चा पैदा होता देख हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और रोते हुए कहने लगी कि ए काश आज का दिन आने से पहले मेरी मौत आ जाती। ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील से कहा कि ए जिब्रील, मरियम से कह दो कि वो बिल्कुल ना घबराए और ना परेशान हो, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखे और ये पास लगी खजूरी खाकर चश्मे का साफ पानी पिए। फिर जब अपने इलाके जाए और कोई पूछे कि आखिर ये बच्चा कहाँ से आया, तो वो खुद जवाब ना देकर इस बच्चे की तरफ इशारा कर दे कि इसी बच्चे से पूछ लो। हज़रत जिब्रील सलाम के कहने पर जब हज़रत मरियम अपने बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपनी कौम में पहुंची तो सारी कौम वाले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगे कि ए मरियम, तुम तो हमारे इलाके की सबसे नेक लड़की थी, तुम्हारी अम्मी तो बहुत ज़्यादा परहेज़गार और तुम्हारे वालिद तो बड़े अल्लाह वाले इंसान थे, तो आखिर तुमने ऐसा बदगारी काम क्यों किया। लोगों की ऐसी बात सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए लोगों, मुझसे कोई सवाल न करो, बल्कि अगर तुम्हें कुछ सवाल पूछना है तो मेरे इस बच्चे से पूछ लो। ये सुनकर लोग कहने लगे कि मरियम, ये तुम कैसे बहाने बना रही हो, क्या कोई पैदा होता भी बच्चा बोल सकता है। लोग अभी अपनी ये बात मुकम्मल नहीं कर पाए थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में ही बोलने लगे कि ए लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने रसूल बना कर भेजा है, मुझे एक पकीज़ा किताब दी है और हुक्म दिया है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ तब तक नमाज व ज़कात कायम रखूँ। पैदा होते बच्चे की ऐसी गवाही सुनकर सभी लोग के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए और जब सबको यकीन हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह का एक करिश्मा है, तो ये तीसरा वाक़या है कि जब एक दूध पीते बच्चे ने किसी नेक खातून के लिए उसकी पाकीज़गी की गवाही दी थी। इसी ज़ुमरे में चौथा वाक़या की जिसके मुताबिक आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने अपने हाथ गुनाह कराने की दावत दी थी और उन्हें कमरे में ले जाकर हर तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिए थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा के साथ वो गंदा काम करने से इनकार कर दिया और फिर वो दरवाजे की तरफ भागे तो ज़ुलेखा ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर घसीटा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते हुए आखिरी दरवाजे पर पहुँचे तो जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो सामने ज़ुलेखा का शौहर बादशाह अज़ीज़ ए मिस्र खड़ा था। बादशाह ने जब ये हालत देखी कि उसकी बीवी ज़ुलेखा के जिस्म पर कपड़े बहुत कम हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए कमरे से बाहर आए हैं
تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئے۔ جب زلیخا نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ اس لڑکے کو کیا سزا دیں گے جو آپ کی ہی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میری کوئی غلطی نہیں، بلکہ آپ کی بیوی زلیخا ہی نے مجھے غلط کام کے لیے کمرے میں بلایا تھا، اور جب میں نے انکار کیا تو وہ مجھ پر سختی کرنے لگی۔ لیکن دوستو، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی سننے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ سبھی زلیخا کی بات کو صحیح مان کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اصل گناہگار سمجھ رہے تھے، اور قریب تھا کہ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگتے کہ تبھی اللہ کی مدد آ پہنچی، اور اللہ کے پاس کھڑی محل کی ایک نوکرانی کے ایک دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پھر اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اصلی گناہگار کون ہے تو دیکھیں کہ یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا یا پیچھے سے، کیونکہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یوسف اصل گناہگار ہے اور زلیخا معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا اصل گناہگار ہے اور یوسف معصوم ہے، کیونکہ یوسف نے زلیخا سے دور بھاگنے کی کوشش کی ہوگی، تبھی زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہوگا، جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا ہوگا۔ ایک دودھ پیتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی حیران رہ گئے، اور جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ یہ دیکھ کر سبھی کو یقین ہو گیا کہ اصل گنہگار زلیخا ہے۔ اس واقعے کے پورے 15 سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سختیوں کو برداشت کرتے مصر کے بادشاہ بن گئے تو ان کی بادشاہ کے زمانے میں ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نوجوان لڑکا آ کر محل کی درباریوں سے کہنے لگا کہ مجھے بہت زیادہ اناج چاہیے۔ تو محل کے درباریوں نے اسے نوجوان لڑکے کو کئی بوریاں اناج دے دی، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے اس سے زیادہ اناج چاہیے۔ تو درباریوں نے کہا کہ اے لڑکے، ہمیں جتنا اختیار تھا ہم نے اتنا اناج تمہیں دے دیا ہے، اب اگر تمہیں زیادہ اناج چاہیے تو تم جا کر بادشاہ سے اس کی اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم اور اناج دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لڑکا جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور زیادہ اناج مانگ کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو 2 بوری اناج میری طرف سے بڑھا کر دے دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر درباریوں نے اس لڑکے کو 2 بوری اناج اور دے دیا۔ تو وہ لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے اور زیادہ اناج چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے لڑکے، ہم تمہیں اس سے زیادہ اناج نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ جان جائیں کہ میں کون ہوں تو شاید آپ مجھے بھر بھر کے اناج دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا کہ اے لڑکے، بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں وہی لڑکا ہوں کہ جس نے بچپن میں زلیخا کے الزام پر آپ کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ اپنے صحیح تخت سے اتر کر اس نوجوان کو گلے سے لگا لیا، اور پھر اسے اپنے پاس بٹھا کر بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ محل میں اسی لڑکے کی بہت زیادہ خاطرگی کی گئی، اور جب وہ لڑکا جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑی سواری میں ڈھیر سارا اناج لدوا کر اس لڑکے کے حوالے کر دیا، اور کچھ درباریوں کو حکم دیا کہ یہ اناج اس لڑکے کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس لڑکے کے ساتھ ایسی خاطرگی دیکھ کر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، تم اس لڑکے کی اتنی زیادہ خاطرگی کیوں کی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، اپنے نہیں دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے بچپن میں زلیخا کے الزام پر میرا پاکیزہ ہونے کی گواہی دی تھی، تو آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرا من کیا کہ میں اس کی ہر طرح سے خاطرگی کروں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، تم گواہ رہنا، قیامت کے دن جو بندہ بھی سچے دل سے میری عبادت کر کے میرے پاس آئے گا اور
کسی کو بھی میری عبادت میں شریک نہیں کرے گا تو میں اسے اپنی حیثیت کے مطابق نعمتوں عطا کروں گا اور اتنی نعمتیں دوں گا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، تھینکس فار واچنگ۔